بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عمر راجپوت۔ آج کے ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شہباز گل کی گرفتاری پر جو مختلف حلقوں سے رد عمل آیا، ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان کی طرف سے رد عمل آیا، اور جو جتنے بھی دوسرے سیاسی رہنما انہوں نے اس پہ کچھ نہ کچھ اسٹیٹمنٹ دی، ان کا رد عمل آیا۔ کچھ نے کہا کہ یہ گرفتاری نہیں بنتی، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ کسی حد تک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اور گرفتاری ٹھیک ہوئی ہے۔ اور جو موسٹلی جو میجورٹی ہے، اگر ہم قوم کو دیکھیں، عوام کو دیکھیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک غیر قانونی کام ہے۔ اگر ہم میجورٹی لوگوں کی بات کریں تو ان کی یہ اوپینین ہے۔ تو اس پہ مختلف جو آئے ہیں، اس پہ مختلف کمنٹس آئے ہیں، مختلف لوگوں نے اپنی رائے دی ہے۔ کل جو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جو اس پہ جو شدید رد عمل کا اظہار کیا، ہم اس پہ بات کریں گے۔ وہ بڑے ہی اہم انہوں نے اس پہ معاملہ اٹھایا ہے کہ کس طرح ایک جمہوری ملک میں اس طرح کی گرفتاری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو کسی دشمن کو بھی نہیں پکڑتے کہ آپ جو 15 سے 20 پولیس کی گاڑیاں جائیں اور آپ اس بندے کو جا کے پہلے آگے پیچھے سے اس کو گھیرا ڈالیں اس کی گاڑی کو، پھر جو ہے وہ اس کی گاڑی کو شیشے توڑیں اور اس کے ڈرائیور پر تشدد کریں۔ اور اس طرح نے کہا کہ کس طرح کے ملک میں، جمہوری ملک میں اس طرح نظام ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی سٹیزن کو اگر اٹھائیں تو آپ اس طرح کی حرکت کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اسٹیٹمنٹ تھی، اگر کوئی بیان آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اگینسٹ اسٹیٹ تھا، تو آپ اس کی پہلے انویسٹیگیشن کرتے، انویسٹیگیشن کر کے یہ پروف ہوتا آیا کہ وہ اسٹیٹمنٹ جو اگینسٹ اسٹیٹ ہے یا نہیں ہے، پہلے یہ پروف کرتے، اس کے بعد پھر اس کو جو وارنٹ جاری کرتے۔ اگر وہ بندہ خود پیش ہوتا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتا تو پھر جو ہے وہ اس کی گرفتاری جو آپ اس طریقے سے یا کوئی اور طریقے سے پھر عمل میں لاتے۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ اس طرح سے گرفتاری نہیں ہوتی جس طرح انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے وفاقی حکومت کی جو یہ سٹیپ لیا، انہوں نے جس طرح گرفتاری کیا، انہوں نے اس کو اغوا کا نام دیا ہے۔ بلکہ پوری قوم کا یہ کہنا ہے، موسٹلی لوگوں کی جو میجورٹی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی بھی ادارہ جو اسٹیٹ کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ کوئی کسی طرح اس طرح کی حرکت نہیں کرتا کہ لوگوں کو یہ لگے کہ یہ انہوں نے جو ایک غیر قانونی کام کیا ہے۔ کہ جب بھی اب لوگ اتنے زیادہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے، نہ کوئی یہ طریقہ کار ہے پراپر، کیونکہ وہ ایک اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے جتنے بھی پلرز ہیں اس کے ادارے ہی ہیں۔ جب ادارے اس طرح کا کام کرتے ہیں تو اسٹیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، اور اسٹیٹ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ لو ہوتی ہے۔ اب لوگوں میں یہ میجورٹی پائی جاتی ہے کہ اگر ایک جو سیاسی ورکر ہے اس کے ساتھ ایک اس طرح کی جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ ایک دشمن کے ساتھ بھی اس طرح کا ٹریٹ نہیں کیا جاتا، تو پھر ایک عام شہری کی اس ملک میں کیا عزت رہ جاتی ہے کہ جب ایک سیاسی کارکن ہے اس کے ساتھ اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ جب اس کو گرفتار کرنا ہوتا ہے، جب نہ کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے، نہ آپ نے کوئی وارنٹ دکھایا ہے، تو آپ گرفتار کرنے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف آپ نے کوئی جو اس کی ایک لائبلٹی بنتی ہے قانونی، آپ نے کوئی لائبلٹی پوری نہیں کی، بلکہ آپ ایک جیسے وہ کہتے ہیں کہ آپ ریٹروسپیکٹیو آپ ایلیمنٹ یوز کر رہے ہیں، وہ آپ پروسیجر اڈاپٹ کر رہے ہیں کسی کو سیاسی ورکر کا نشانہ بنانے کے لیے۔ تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب عمران خان نے اس پہ مزید یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ کون سا ادارہ ہے، کون سا کسی ملک میں جو کوئی بھی ملک ہے وہ کوئی بھی اپنے ادارے کو اس طرح کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کا کوئی ایکشن لیں جس سے لوگوں میں یہ تاثر جائے کہ یہ کام ادارے نے بہت غلط کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ادارے پہ یہ اعتراضات اٹھتے ہیں کہ ادارے نے یہ کام غلط کیا، کسی کے کہنے پہ یا کسی کے اصرار کرنے پہ اس طرح کا جو ایکشن لیا، تو اس نے کہا کہ پوری جو ایک اسٹیٹ ہے، پوری ریاست ہے، اس پہ فرق پڑتا ہے، اس کی جو ایک جسٹس لیول ہے اس پہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اور یہ جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں، میں صرف ان سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو حق اور سچ ہے آپ اس کا ساتھ دیں۔ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بھی جو پولیٹیکل رہنما ہے وہ اگر وہ جو بھی حق پہ ہے آپ اس کا ساتھ دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قوم میرے ساتھ کھڑی ہے تو ادارے بھی جو میرے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ قوم کھڑی ہو تو اسٹیٹ کو بھی اسی حساب سے ڈائریکشن لینی چاہیے کہ لوگوں کی میجورٹی کس سائڈ پہ ہے۔ بیسیکلی لوگوں کی میجورٹی یہی شو کرتی ہے کہ سچائی کدھر ہے، کیونکہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو میری امت ہے، میرے کلمہ گو ہیں، یہ کبھی بھی جو اکثریت لوگ ہیں وہ نہ حق پہ نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ حق والی سائڈ پہ کھڑے ہوں گے۔ تو ابھی یہ جو بھی جس قسم کا بھی یہ معاملہ ہے، شہباز گل کی گرفتاری کا معاملہ ہے،
تو لوگوں کی اگر میجورٹی دیکھی جائے تو وہ جو ہے وہ پی ٹی اے کی سپورٹ میں ہے کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے یہ غیر قانونی ہے، غیر جمہوری ہے. ایک جمہوری ملک میں اس طرح کا جو ایکشن لینا ایک شیم فل ایکٹ ہے. تو عمران خان نے بھی اس کی کافی مذمت کی ہے، مختلف لوگوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے. تو ابھی ان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ اپنے قوم اور اپنے اداروں پہ چھوڑ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس ایک سچائی ہو، آپ کے پاس پروف آ گئے ہوں کہ کون بندہ انہوں نے مختلف جو اس کے علاوہ نواز شریف کی، آصف علی زرداری کی، مولانا فضل الرحمان کی، مریم نواز کی ویڈیو چلائی. انہوں نے کہا کہ یہ قوم دیکھے کہ کون سچ پہ ہے اور کون جو ہے وہ حق کا ساتھ دے رہا ہے اور کون جو ہے وہ حق کا ساتھ نہیں دے رہا. دیکھنا صرف یہ ہے کہ حق پہ کون ہے. تو ابھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ادارے جو ہیں اس پہ پراپر دیکھیں، قوم کی جو مینڈیٹ ہے اس کو آگے رکھیں جس طرح یہ قوم چاہتی ہے، جس طرح یہ لوگوں کی میجورٹی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایسی پی ٹی آئی میں کوئی بھی ایسی سازش نہیں ہو رہی کہ جس میں یہ کہا جائے کہ قوم کو، ایک پی ٹی آئی کے کارکنوں کو فوج کے سامنے لایا جا رہا ہے. بیسیکلی یہ انہوں نے کہا کہ ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے ایک صرف رجیم چینج کے لیے کہ ایک قوم کو آدمی کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے لیے آگے فردر جو مشکلات وہ کریٹ کر سکیں، ہمیں الیکشن سے کسی نہ کسی طرح سے آؤٹ کر سکیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کا یہ ایک مینڈیٹ ہے، ان کا یہ ایجنڈا ہے. لیکن ایسا کہیں نہیں ہے کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کبھی بھی اپنی پاک آرمی کے خلاف کبھی نہیں، پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ قوم نے کبھی آرمی کے خلاف بولا ہو. قوم تو آرمی سے محبت کرتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ محب وطن ہیں اور قوم بھی ان سے اسی وجہ سے محبت کرتی ہے کہ آرمی جو ہے انہوں نے پاکستان کی کبھی بھی سیکورٹی پہ انہوں نے اتفاق نہیں کیا. وہ ہر طرح کے چیلنج سے فیس کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. لیکن یہ تاثر جو پیدا کیا جا رہا ہے لوگوں کا کہنا کہ یہ غلط ہے. کبھی بھی قوم جو ہے وہ ان کے ہمارے اداروں میں کوئی بھی ادارہ ہے، پاک آرمی ہے، جوڈیشری ہے یا کوئی بھی اس کے علاوہ بیوروکریسی ہے، جو ہماری قوم ہے وہ اس کے خلاف نہیں جا سکتی. یہ جو سیاسی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں صرف یہ ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ گروہ ہے جو آپ کے خلاف جا رہا ہے، اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتا ہے. تو یہ انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں کل بتایا ہے کہ اس طرح کی جو لوگوں میں ہے، لوگوں میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہم جو پوری قوم ہے وہ اپنے اداروں کے خلاف کسی بھی ادارے کے خلاف جائے یا ان کے خلاف کوئی بات کرے. ان کا یہ ایک صرف سازش ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ سیاسی مخالفین ہے، یہ صرف ان کا جو ایک ایجنڈا ہے یہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لوگ اپنے اداروں یا اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہوں. تو اس کے علاوہ پھر جو بھی فردر انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل ہوگی ہم بات کریں گے کہ ان کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ کس حد تک ان کی ٹھیک ہے. لوگ آیا کہ اس پہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہے اور جو ان کو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی ہے. ابھی فردر اس پہ جو بھی ان کی جمعہ والدی ہیئرنگ ہے 2 روز ان کو ریمانڈ کل دیا گیا تھا، اس میں نے ویلوگ کیا تھا کہ ان جج صاحب نے ان کے سیکشن جج تھے عمر بشیر صاحب، ان کی کورٹ میں جب ان کو پیش کیا گیا تو پولیس نے 14 روز کا جسمانی ریمانڈ مانگا تھا. اس پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو صرف 2 روز جسمانی ریمانڈ دیا جا رہا ہے، آپ نے جو انویسٹیگیشن کرنی ہے اس پہ کر لیں، پھر اس کو میں ڈیسائیڈ کر دوں گا. پھر جو بھی شاید تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان ہمیں ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ.